السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک. ناظرین، جب ہم دستک پروگرام شروع میں کرتے تھے اور میں ہمیشہ یہ بات ایک کہتی ہوتی تھی کہ ہم معاشرتی، سماجی، مذہبی، سیاسی پہلوؤں پہ، ان پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، لیکن سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں. یہ میں بہت بار بار یہ ہر پروگرام کے شروع میں کہتی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ میں نے کہنا چھوڑ دیا. مجھے لگا کہ ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی نہیں سوچتے. کچھ ایسے لفظ ہیں جو ہم نے زندگیوں میں بڑے برے طریقے سے شامل کیے ہوئے ہیں، ایسے برے طریقے سے کہ ہم روز اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان پہ سوچتے نہیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے. آج کا پروگرام تھوڑا ہم ڈیفرنٹ کریں. اس میں ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے: نیپوٹزم، کرپشن، پروٹوکول، کانسٹیٹیوشن. ان کو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی عوام، پاکستانی لوگوں، پاکستانی آفیسرز، پاکستانی پولیٹیشنز، ان کے میڈیا، سب کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہیں اب کہاں تک اپنی وقت جو ہے وہ رکھتے ہیں. قائد اعظم نے جب آفیسرز آف دی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 اگست 1948 کو جا کے اپنی اسپیچ کی تھی تو انہوں نے بار بار آرمی آفیسرز کو ایڈریس کر کے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھو، دیکھو جب جو انڈیا ایکٹ کے جو بھی اس ٹائم پہ کانسٹیٹیوشن تھا کہ تم لوگ کس چیز کے تھرو آرڈر ملے گورنر جنرل کے تھرو تو تم لوگ اس کو سنو گے. اور 2-3 دفعہ انہوں نے اس چیز کو ریپیٹ کیا. اگر ہم ڈیٹیل سے وہ اسپیچ دیکھیں، چھوٹی سی، اور انہوں نے اس چھوٹی سی اسپیچ میں 2-3 دفعہ اس چیز پہ زور دیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں اور اس کو فالو کریں. اس کے معنی اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو رکھتے ہیں، پاکستان میں یہ عالم ہو گیا جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ میں آئین کو رکھوں کہ ریاست کو بچاؤں. ریاست بچانے سے مطلب کرپشن جتنی ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی کوئی ملٹری آفیسر آتا ہے، مارشل لا لگاتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے کہ پولیٹیشین کرپٹ ہو گئے ہیں. اب پولیٹیشین کی کرپشن کے ساتھ جو جنرل اپنا ٹائم گزار گئے، سب سے لمبا ٹائم گزار کے گئے، ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا. وہ بھی اکاؤنٹیبل. جنہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، جنہوں نے لگایا وہ بھی اکاؤنٹیبل. تو آج کل جو آرمی کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہم اس پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ جو ابھی میں نے الفاظ یوز کیے. اس پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں حسین حیدر صاحب موجود ہیں، کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل کیانی کی بہن جہاں آرا احسان ہیں جن کو ہم ایک ہاؤس وائف کی حیثیت سے جانتے ہیں اور وہ میرے پروگرام میں بھی اس حیثیت سے شامل ہیں. اب دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید. حیدر صاحب، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جب کانسٹیٹیوشن کو کے اوپر چلنے کی کوشش کوئی کرے، چاہے وہ آرمی آفیسر ہو، تو اس کو یہ کہا جائے کہ جو ہے یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، یا انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ کرپشن میں، یعنی کہ پاکستان کو انہوں نے ڈوبنے دیا اپنی نظروں کے سامنے اور اسموکنگ کرتے رہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایگزیکٹلی میرا بھی ابھی آپ نے خود بھی مینشن کیا، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ملک کا افضل ہوتا ہے. اس کے جو ذیلی چیزیں ہیں، جیسے اس میں کانسٹیٹیوشن کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ملک ہی نہیں رہے گا تو کانسٹیٹیوشن کہاں جائے گا. تو یہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جب ملک کی حالت تباہ ہونے لگے تو سب سے پہلے جو بھی اقدام ملک کو بچانے کا ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کے اوپر جو بھی اس کی پروویژن ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ملک کی معاشی حالت، سیاسی حالت اتنی خراب ہوئی ہے کہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ کوئی اس کو ٹھیک کرے. اب یہ آپ پرانی ہسٹری سے اٹھا لیں، جب ایسٹ پاکستان میں ایک ڈپٹی اسپیکر کو لوگوں نے اسپیکر میں چیمبر ہی میں مار دیا. اب اس سے زیادہ کیا ملک کی وہ ہوتی ہے بدحالی. اور اس کے دوران عوام بھی پریشان تھے. اب ان حالات میں اگر تھوڑے عرصے کے لیے کوئی آدمی آئے اور ٹھیک ٹھاک کر کے واپس چلا جائے تو اس کو اتنا نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری جوڈیشری نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس وقت ضرورت تھی اور اس ضرورت کے تحت یہ شخص نے کام کیا. لیکن میں یہاں پہ ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ آرمی کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. آرمی کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، جو بالکل واضح ہے اور ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے. تو
یہ چیز اگر مختصر عرصے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے ہے تو میں تو وہاں تک جائز سمجھتا ہوں. ابراہیم لنکن نے بھی یہی ایک دفعہ کہا تھا جب خانہ جنگی ہوئی تھی کہ مجھے تو ملک بچانا ہے. اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے جو آپ نے اٹیک کیا ہے باقی ریاستوں پہ, کہ وہاں پہ کیوں وہ ہے, وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ غلامی رکھنا چاہتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن کریٹ ہو اور اس کے بعد آرمی کا فرض ہے کہ وہ واپس. اچھا, جب آپ آرمی کی بات کرتے ہیں یا سول اور ملٹری گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کیوں سمجھتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک سول گورنمنٹ گئی ہے تو دوسری اس کو ریپلیس کر لے, انٹرم گورنمنٹ کوئی آ جائے, اس طرح کی بات کیوں, کیا فرق کیا لگتا ہے, کیا ان کے مفادات میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ وہ تو بہت ہی واضح بات ہے, وہ تو آپ نے ٹی وی پہ بھی سنا ہوگا, ہر جگہ ہوگا کہ اب تمہاری باری ہے, اب ہماری باری ہے. وہ باری کس چیز کی ہے؟ ملک کو بھلائی کرنے کی باری نہیں ہے, وہ لوٹنے کی باری ہے. تو یہ بڑے واضح طریقے سے کوئی منسٹرز اور یہ بات کر چکے ہیں کہ بھئی باری باری کریں گے ہم لوگ ملک کا استحصال. تو جب ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری اپنے اس عرصے میں جتنا اس نے نقصان اپنا کیا ہوتا ہے پاور میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ اس کو پورا کرتی ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. بھائی آپ وہ جو ہے کون سی ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس کا بالکل کلیئر وہ ہے, آپ گراف دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی حکومت آئی ہے تو مستقل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پاکستان نیچے گرتا گیا. حالانکہ نواز شریف صاحب بھی کوئی زیادہ ایماندار آدمی نہیں ہیں, لیکن ان کے زمانے میں تھوڑا سا بڑا ہے, 1-2 پوائنٹ بڑھ گیا ہے. نواز شریف کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا انڈیکس ہے جو کہ 175 ملکوں میں پاکستان 137-38 ہے شاید. تو وہ کیونکہ یہ میرا تھوڑی ڈکی چھپی کرتے ہیں, ان کے پاس حسابدار ہے جو وہ تو کھلم کھلا. بھائی سوئس بینک اکاؤنٹ کا کلیئر کیس تھا, سوئس گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ گڑبڑ ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. مسز احسان, مطلب ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں جب گورنمنٹس آتی ہیں ملٹری کی یا سویلین, تو کیا فرق ہوتا ہے؟ روبینہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی اپنے 200 جو آپ نے ایپیسوڈ کمپلیٹ کیے ہیں بڑی کامیابی سے. دوسرا, پاکستان سے میں کافی عرصے سے باہر ہوں, لیکن تقریباً اکثر جانا ہوتا ہے اور جو وہاں کے حالات میں دیکھتی ہوں تو دل دکھتا ہے. مطلب ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا اور اپنے آپ کو بچا کے وہاں پہ رکھنا ہر طریقے سے, یہ غریب آدمی کو جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو وہاں پہ ایک ایسا عالم ہے کہ دیکھ کے دل روتا ہے, دل دکھتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, وہ غریب کے لیے کچھ نہیں ہوتا. مطلب لیکن کرپشن کے حساب سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب مشرف کا ایرا ہمارے سامنے ہے, اگر جنرل مشرف صاحب کا کیانی صاحب سے پہلے, تو کیا وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں اتنے سال, تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے؟ لیکن جو میرا اس بارے میں نے دیکھا ہے یا میں نے سوچا ہے, مجھے تو اس زمانے میں کچھ کرپشن کم نظر آئی, کچھ مطلب حالات کچھ بہتر تھے. خود وہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہے اسکینڈل میں. جی ہاں, میرا جو اندازہ ہے. اور باقی رہ گیا جو مطلب پالیٹیشین کا ساتھ دیکھ کے جو بڑا عرصہ نبھا کے لوگ چلے جاتے ہیں, اس پہ بھی میری اکثر 1-2 دفعہ بات ہوئی جنرل کیانی سے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو الیکشن اور جو جمہوریت بار بار یہ ایک چھلنی کی طرح چھن کے کچھ ڈائمنڈ یا ہیرے تو ایسے ہوں گے جو سامنے آ جائیں گے, بجائے اگر میں آج اگر وہ کو کر لیتے یا کچھ کر لیتے, 2 سال 3 سال کے بعد اگر پھر وہ چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا, پھر وہی کچھ آنا تھا. تو یہ اگر اپنے ہی طریقے سے چیز ایک چھنتی جائے اور نکھرتی جائے تو یہ زیادہ. لیکن کبھی انہوں نے, ابھی بریک کا وقت ہو گیا, لیکن ایک کویسچن آتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مارشل لا لگا ہی دیتے ہیں, چاہے ایوب خان نے لگایا, چاہے مشرف نے لگایا, چاہے ضیاء الحق نے لگایا, تو یہ ان لوگوں کو 4-5 کو ذرا لٹکائیں جنہوں نے واقعی کرپشن کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آنے نہ دیں ان پولیٹیشنز کو. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ انہی کو ساتھ ملا کے تو دوبارہ سے انہی کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا نظام کسی بھی طریقے سے. ہماری عوام بھی تو ہے نا جو دیکھیں آپ کے وہ بار بار انہی کو لاتی ہے,
وہیں پہ ووٹنگز ہوتی ہے. کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں جو زیادہ موسٹلی دیہاتوں میں یا وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ووٹ کیا چیز ہے. وہ تو 500 کے لیے بھی ووٹ دے دیتے. صحیح. ان کو گاڑی میں بٹھاؤ 500 روپے دو اور کھانا کھانا ہے جی. صحیح. وہ اس پہ تو یہ وہی بات ہے نا, کوئی بریانی نظریاتی کچھ وہ ہے میں نے نان کباب دیکھے ہیں کہ کون بندہ ہمارے ملک کے لیے کیا کرے گا یا کون سا ہمارے لیے وہ ہے. اگر وہ ہماری وہ بیسک وہ چیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم ووٹ کس کو دیں, ہمارے ملک کے لیے کون سا اچھا ہے بہتر ہے. تو وہ بات جو کیانی صاحب نے کہی جو آپ ابھی کوٹ کر رہی ہیں کہ بار بار اس پروسیس سے گزرنے تو دیں لوگوں کو بھی. اگر لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا, کے پی کے والوں نے کیا نا, انہوں نے پہلے ایک اے این پی کو شاید جتوایا, اس سے پہلے شاید وہ جماعت اسلامی تھی, پھر اے این پی آئی, پھر اے این پی نہیں ان کو ٹھیک لگی تو وہ اس کو پی ٹی آئی کو لے آیا, پی ٹی آئی نہیں ٹھیک لگے گی تو وہ زیادہ باشعور ثابت ہو رہے ہیں. ناظرین ابھی اس پہ ہم نے بات کی, اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم اس بات پہ ایگری اگر کرتے ہیں کہ اور کرنا چاہیے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشن رہے, ڈیموکریسی چلتی رہے, لیکن جو کرپشن کا عالم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ملک کے لیے کتنی ڈیمیجنگ ثابت ہوں گی اور اس سے زیادہ ڈیمیجنگ ہوں گی ماشاءاللہ سے یا اس سے کم. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم جیسے پروگرام کے شروع میں کہا اور اس سیگمنٹ کے سے پہلے بھی یہ بات میں نے کی کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, دوسری بات ہے کرپشن کی. اور کرپشن جو ہے اب کوئی پاکستان میں عام بندہ بھی جائے تو وہ کہتا ہے کہ وہ نیچے کے لیول تک بھی اتنی چلی گئی ہے کہ اس کو کوئی خدا بھی اتر کے زمین پہ آ جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں حیدر صاحب جب ہم یہ کرپشن کی کسی ایک بندے پہ یا دوسرے بندے پہ یا تیسرے بندے پہ سنتے ہیں کہ یہ ان کی پکڑ ہو رہی ہے یا وہ ٹرائل انڈر ٹرائل ہیں یا جو بھی اس کو نام دے دیں, تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہنگامہ شور شرابہ کرپشن کے نام پہ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان میں کرپشن ہم امید رکھیں کہ ختم ہو جائے؟ نہ بالکل نہیں. میں اس پہ تو آپ کو بالکل کہہ دیتا ہوں کہ یہ کرپشن جو ہو رہی ہے یا جو کچھ ہو رہی ہے یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور یہ صرف ایک دوسرے سے بارگیننگ کرنے کے لیے کیسز اٹھائے جاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ 1999 میں نیب بنی تھی اور اب کتنے 16 سال ہو گئے, 17 بھی ہو کہہ سکتے ہیں آپ. کتنے لوگوں کو لٹکایا انہوں نے؟ کون سا بڑا آدمی آج تک جیل میں گیا ہے اتنے عرصے میں؟ کرپشن کی آپ ویکیپیڈیا جیسی چیز دیکھیں جو بڑی نیوٹرل ہے, اس میں ایک لسٹ لگی ہوئی ہے جب پاکستان میں کرپشن کے بڑے بڑے کیسز. تو یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کرپشن ختم کی جائے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اپوننٹ ہے, ایڈورسری ہے, اس کو سے بارگین کیا جائے اور اپنے مفاد حاصل کیے جائیں. جب وہ آپس میں جسے مکہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے تو وہ کرپشن کا کیس آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ آدمی دبئی میں ہو یا انگلینڈ میں ہو, کہیں بھی ہو. آپ کا خیال ہے یہ جو الطاف حسین والا کیس ہے یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ الطاف حسین صاحب جب زیادہ شور مچاتے ہیں, جب زیادہ وہ اپنی دھمکیاں وغیرہ دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی کیس نکالا جاتا ہے, اور جب وہ کیس ان تک پہنچتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے کو کئی دفعہ معافی بھی مانگنی پڑی ہے. آپ 2-3 مرتبہ تو مجھے بھی یاد ہے, آپ کو شاید آپ 2-3 دفعہ نہیں, وہ ہر بیان کے بعد معافی. تو ٹھیک ہے نا, مقصد یہی معافی ہوتی ہے کہ بھائی اب آپ نے مجھے یہ کیس میرے لیے نکال دیا, اب میں اس میں صلح کر لیتا ہوں, اب میں نے جو بیان دیا تھا وہ واپس لے لیتا ہوں. تو یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کرپشن ختم کرنے کی باتیں ہیں یا کرپشن کو یوز کرنے کی باتیں ہیں اپنے اپوننٹس کے خلاف؟ تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بالکل واضح جواب ہے کہ کوئی بھی سیریس نہیں ہے. بھائی میں تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ ہمارے چودھری صاحب جو ہیں چیف جسٹس, ان کے بھی اب چیزیں لوگ اب تو ذرا پریس تھوڑا سا آزاد ہے. بے شک ہمارے ایسے بھی اینکر ہیں جو ان کو حمایت کرتے ہیں اور ایسے بھی جو ان کے مخالف ہیں, تو وہ کیسز تو سب کے آ رہے ہیں. تو کرپشن جب ہماری جوڈیشری تک آ جائے تو پھر تو آپ یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کرپشن ختم کرنے کی سیریس کوشش کی جائے. صحیح. آپ اس بارے میں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سیریس کوششیں ہوتی ہیں یہ جو ہو رہا ہے آپریشن؟ سیریس کوششیں اگر ہوتی تو اب تک تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ختم ہو گیا ہوتا ہمارے جڑوں میں جو بیٹھ چکا ہے؟ مہران بینک میں وہ بندہ خود پہنچ گیا، یونس حبیب صاحب کے نام لیے انہوں نے. تو کچھ جو ہیں وہ اپنے اپنے وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ محمد حسین صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان میں اگر کوئی اور چیز نہیں نظر آ رہی تو شاید بیلنس کرنے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آتا. اگر سیریسلی یا سنجیدگی سے اس پہ کام کیا جائے اور ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. اور صحیح اپنا تو نہیں کریں گے. میں آپ کو ذرا سا آپ کی بات کو بڑھا دوں کہ ابھی یہ جو جنرل کیانی کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں کسی نے کوئی چیز نہیں نکالی ہے، لیکن جان بوجھ کے جنرل کیانی بھائی ان کا بھائی ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک شہری ہے، اس نے کچھ چیزوں میں اس کی چیز آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے اس پہ کر دیا. یہ بیچ میں بڑے بھائی کا کیا تعلق ہے؟ کسی اور کا بھائی ہوتا تو آپ نے نام بھی نہیں سنا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اننیسیسریلی، جیسے جو انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ وہ بیلنس کرنے کے لیے وہ یہ کہ آرمی کی اور جو سویلین گورنمنٹ کو کچھ آپس میں بیلنس کرنا ہے، انہیں کچھ مفادات کی وہ ہے کہ بھائی تم یہ کرنا ہے وہ کرنا، تو وہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک طریقہ نکال لو آرمی کو پریشرائز کرنے کے لیے. اس میں جنرل کیانی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آرمی کو پریشرائز کرنے کی سویلین گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سویلین گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، ساتھ میں دوسری آرمی جو اب ایگزسٹنگ آرمی ہے اس کا ملنا سخت ضروری ہے. اچھا، ایک ابھی جو آپ نے بات کی کہ وہ بھائی تھے، یا اس سے میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایلین ورڈ ہے. وہ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ کوئی بہت بڑا کرائم ہے اگر کسی کا کوئی رشتہ دار، جیسے سپوز اگر نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہیں تو ان کے اگر بچے سارے پاکستان کے سارے بزنس میں گھسے ہوئے ہیں، مسجد میں بھی وہ تقریر کر رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب کھڑے ہو کے، مرغیاں بھی وہی بیچ رہے ہیں لوگ، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اس میں لوگ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا، وہ تو پیدائشی بزنس مین ہے تو پھر کیا ہوا. تو یہ اس بات پہ میرا یہ سٹک جاتا ہے. تو اس پہ آپ بتائیں کہ یہ اس کی امپورٹنس کیسے ان لوگوں کو سمجھ ہے. بالکل آپ کی بڑا اچھا سوال ہے یہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا بھائی ہونا اور ٹیلنٹ ہونا، یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہے، لیکن آپ سیدھی طرح سے یہ تو دیکھیں کہ آج 0 سے وہ 100 3 مہینے میں 6 مہینے میں جب اگر پہنچا ہے تو اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے نا کہ یہ کیا بزنس کیا ہے اس نے کہ جس چیز میں ہاتھ لگا رہا ہے وہ سونا ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کی نگرانی ہونی چاہیے، ہر ملک میں ہوتی ہے کہ یہ اتنی جلدی امیر کیسے ہو گیا. بلکہ یہاں تو بڑی بڑی کمپنیاں، مائکروسافٹ تک کے اوپر مقدمہ یہ ہوا کہ تم نے مونوپلائز کیا تھا چیزوں کو اپنی، تو یہ اس کی وجہ سے تم اتنا جرمانہ دو. تو اس طرح کی چیزیں ہیزل کا ہم نے دیکھا تھا، وہ اپنے بیٹے کی اس میٹنگ میں موجود تھیں جس میں وہ کمرشل پراپرٹیز کی قیمت شاید ڈیسائیڈ ہونی تھی، تو ان کا بیٹا اس بزنس میں تھا. تو وہ اتنی رسپیکٹیبل میئر جو آنکھیں بند کر کے لوگ جن پہ ٹرسٹ کرتے تھے پیشیاں بھگتی رہی ہیں. ایگزیکٹلی وہی میں نے کہا کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی شخص ٹیلنٹڈ ہے اور کسی خاندان کا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس نے اس کی جو یعنی وہ ہے پرفارمنس بھی دیکھی جائے کہ بھائی ایسے لوگ جو کسی کے خاندان سے ریلیٹڈ ہیں وہ اگر سچا بزنس کر رہے ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کے ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نظر آئے اس وجہ سے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہیے. کامران صاحب کو بالکل آنے چاہیے کہ آپ میرا ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے کوئی ہینکی پینکی نہیں کی ہے، مجھے ایک کام دیا گیا تھا وہ کام ٹائم سے نہیں ہوا. یہی کیس ہے نا کہ وہ 6 سال سے وہ ان کو پلاٹس وغیرہ نہیں ملے، تو اس کے وہ اگر کلیئر ہے تو اپنے کیس کو سامنے رکھیں. اگر وہ نہیں کلیئر وہ تو ایویڈنس لے کے آئیں. اس سے پھر کیانی صاحب کو کیا تعلق؟ اگر میں یہ کہتی ہوں کیانی کا کیا تعلق بھائی، اگر وہ نہیں کلیئر ہے وہ ایک شہری ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ نہیں کلیئر اور ایویڈنس آنے سے پہلے، اب اس پہ میڈیا کے رول کی بات آ جاتی ہے. جی وہ الگ میڈیا کس کیپیسٹی میں پروپیگنڈے کا پارٹ بن جاتا ہے پاکستان کے اندر. تو ٹرائل ہونا بہت ضروری ہے. نہیں وہ ٹرائل کے علاوہ جب تک پروون گلٹی والا تو آپ نے سنا ہے، جب تک کوئی پروون گلٹی نہیں ہوتا اس کے اوپر. یہاں پر ایک کیس آپ نے دیکھا، وہ ایک اس نے سپاہی نے وہ ایک بچے کو گولی مار دی، ابھی تک اس پہ گلٹ پروو نہیں ہوا ہے، تو وہ باقاعدہ سروس میں بھی ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، پینشن بھی اس کی جا رہی ہے، اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا گیا کہ بھائی ابھی وہ گلٹی پروو نہیں ہوا ہے. اس کو کوئی برات اس کی کم نہیں کی گئی. اچھا، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ میڈیا اتنا زیادہ ایک چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہمیں یہاں بیٹھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے،
لیکن پاکستانی لوگ اس چیز میں بہہ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا اپنا رول کیا ہونا چاہیے ایسے موقعوں پہ؟ میرے خیال اب تو لوگ بھی کافی سمجھ چکے ہیں اور سمجھدار ہو چکے ہیں. جتنی جو کچھ میڈیا کر رہا ہوتا ہے جیسے سن رہے ہوتے ہیں, اتنا تو نہیں آتے, اپنا رائے رکھتے ہیں, اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں, لیکن مطلب بغیر کسی تحقیق کے ثبوت کے اتنا کچھ کہہ دینا اور اتنا کچھ, وہ تو ایک غلط پالیسی ہے میڈیا کی, لیکن وہ چل رہی ہے. نہیں, میں اس میں ایڈ کروں کہ دیکھیں ہمارے عوام کا بھی قصور ہے, ان کو سینسیشنلزم چاہیے ہوتا ہے, سنسنی خیزی. ہاں وہ تو عادی بنا دی ہے نا بریکنگ نیوز جو بھی ہے. ہاں سنسنی خیزی چاہیے. اینکر جو ہیں ان کی ریٹنگ بڑھانا ہے ان کو, اس سنسنی خیزی کو وہ آگے لاتے ہیں, چاہے اس میں کوئی ثبوت نہ ہو. جیسے میں نے اس کیس میں کہا بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے, 100% اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کس اگر ہے تو لائیں, تو ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا. اب وہ سنسنی خیزی بنانے کے لیے میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنی مراعات بڑھانے کے لیے اینکرز جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں, اور ان پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے کہ بھائی تم نے اگر کسی کو بلا ثبوت کے کوئی الزام دے دیا یا ملزم ٹھہرایا, یعنی مجرم ٹھہرایا, ملزم تو خیر جس پہ الزام وہ ہو جاتا ہے, لیکن مجرم آپ باقاعدہ ٹھہراتے ہیں, تو اس کے اوپر اس کی بھی اسی طرح سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے جیسے کسی اور کرائم میں ہونی چاہیے. صحیح. ابھی بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین, یہ جو اب یہ میڈیا کی بات کریں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میرے نزدیک اگر میڈیا ٹھیک ہو تو یہ کرپشن جو ہے یا جو بھی پرابلمز ہیں ملک کے, اگر صحیح طرح میڈیا میں اتنی عقل, اتنی سمجھ اور اتنی ایمانداری ہو, تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کوئی, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ادارے وہ کوئی پکڑا بھی جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو شاید اگر میڈیا ایک واچ ڈاگ کا رول کرے تو کوئی ادارہ اتنی جرأت نہیں کر سکتا. اور ابھی میڈیا کے رول پہ ابھی اور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی اور اس کے کردار کی, اور مسز احسان جب ہم یہ بات میڈیا کی, جیسے بھی میں نے کہا کہ اگر وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایسے نہیں کر سکتا کرپشن کھلے عام. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میڈیا صحیح اگر محاسبہ کرے اور صحیح رول پلے کرے تو پھر میرے خیال جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو بھی نہ, کوئی کرپشن نہ ہو, کچھ نہیں. لیکن اگر وہ بک کے اور ون سائیڈڈ باتیں کریں یا صرف اپنی ریٹنگ کے لیے اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر یہ ایمانداری یا آنیسٹی تو نہیں ہے. جیسے مہران بینک میں جب بہت سارے وہ یونس حبیب صاحب نے نام لیے تو اس میں بہت سارے جرنلسٹ کے نام بھی تھے کہ ان کو باقاعدہ لفافے دیے جاتے تھے, اور ابھی تک یہ ٹرینڈ جاری ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو ان کے فارم ہاؤس ہیں, ان کے جہاز ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, ایک جرنلسٹ اپنی تنخواہ کے اندر, جس کی اس کی نارمل, چلو تنخواہ بھی ہم سوچ لیں کہ یہ لاکھوں کی میں لے رہے ہیں جو اینکر پاپولر اینکرز ہیں, تو اس میں بھی اتنا کچھ نہیں آتا. تو ان کا محاسبہ, اس فائنینشیل محاسبہ جو یہ بیٹھ کے میڈیا پہ کسی کے کہنے پہ کسی بھی پرسنالٹی کا کرتے ہیں, ان کا کون کرے؟ یہ تو ملٹری اور جوڈیشری سے بھی زیادہ نہیں طاقتور ہے. یہ ہوا یہ, بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو ہمارے خلیل الرحمان, یا کیا نام ہے ان کا, اپنے جو جیو کے, خلیل الرحمان نہیں ہے شاید, بہرحال جو بھی ہیں, انہوں نے تو صاف کہا تھا کہ ہم اتنے پاورفل ہیں, جیو اس زمانے میں بڑا پاورفل تھا, کہ ہم اتنے پاورفل ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم ہم ہی طے کریں گے کہ کون ہوگا. اب جو ادارہ اتنا پاورفل ہو, یعنی یہ میڈیا کا, تو باقی لوگ بھی اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اینکر جو ہے یہ بڑی فورسفلی ہمارا جو ہے نا نقطہ نظر پیش کرے گا عوام میں, ہمارے اوپر جو الزام ہے ان کو یہ رد کرے گا اور دوسروں پہ الزام لگائے گا, اور اس کے آواز میں بڑی طاقت ہے. رائے, ہاں جی ہاں بالکل صحیح ہے, رائے. اس لیے ان کا محاسبہ اس لیے نہیں ہوتا کہ
ان کو دونوں طرف سے یوز کیا جاتا ہے. آپ نے بہت سے اینکر کو دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپوزٹ سائڈ میں بولنے لگتے ہیں. تو یہ اب مثلاً ایک اینکر صاحب ہیں, وہ پہلے تو ملٹری کی بڑی تعریف کر رہے تھے, اب آج کل جنرل کیانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ بھی تو ملٹری کے آدمی ہیں بھائی, انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, ماشاء اللہ نہیں لگایا. وہ سب سے پہلے 5 سال ایک کسی حکومت نے جو پورے کیے ہیں وہ انہی کے دور میں ہیں, ایک کریڈٹ جاتا ہے ان کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو پیسے سے غرض ہے, اور ان کا محاسبہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو ان کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا چاقو, آپ چاہیں تو اس سے سبزی کاٹیں یا کسی کے سینے میں گھونپ دیں. تو یہ ان کا یہ رول بن گیا ہے اب میڈیا کا, کہ یہ اس لیے کوئی ان کا محاسبہ نہیں کرتا کہ کل کو یہ ہمارے کام آئیں گے. یہ آسانی سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اپنی وفاداریاں بڑی آسانی سے بدلتے ہیں. لیکن یہ ان میں بڑی خوبی ہے, اس لیے ان کا محاسبہ کبھی نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی اور ایمانداری کی یہ باتیں کس منہ سے کرتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کو خود اپنا ہی ان کا حال یہ برا ہے کہ ان کو کہہ کے, یعنی میں آج کل نہیں بلکہ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی مجھے یہ پتہ چل جاتا تھا نام سے ہی کہ عبدالقادر حسن صاحب ہیں تو یہ نواز شریف کے لیے ہی لکھیں گے, یہ بندہ ہے تو یہ عباس اطہر صاحب ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے لکھیں گے. یعنی میں اس وقت بچی تھی اور مجھے یہ سینس آ گئی تھی, اور ابھی تک افسوس ہے کہ میڈیا کی آزادی کے نام پہ تو میڈیا آزاد تو نہ ہوا. اسی طرح ایک سوال اور اٹھتا ہے جوڈیشری پہ. جوڈیشری آپ کے خیال میں جسٹس افتخار جو انہوں نے اتنا سٹینڈ لیا, اتنے لوگ مروا دیے, زندہ جل گئے وکیل, تو کیا آپ کا خیال ہے دونوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہے کہ جوڈیشری اب پہلے سے زیادہ آزاد ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشری کا تو خیر میں پھر آپ کو ریفر کروں گا جو فورن اسٹیٹسٹکس ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ون آف دی فیو موسٹ کرپٹڈ جوڈیشری ان دا ورلڈ. پاکستان کی جوڈیشری کو میں آپ کو ریفرنس بھیج دوں گا, وہ بہت ہی اچھے کسی ادارے کی طرف سے کہا جاتا ہے. وہ بات وہی ہے کہ اسٹاک تو وہی ایک ہے نا ہمارا, چاہے وہ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں, چاہے میڈیا میں چلے جائیں, چاہے آپ بزنس میں چلے جائیں, چاہے پولیٹیشین ہو جائیں, اسٹاک ایک ہے. تو اب اس میں بات یہاں پر آپ کو دیکھنے کی ہے کہ جو جوڈیشری والا ہے کیا اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ وہ جو اس سے انہیرنٹ اس کے اندر ایک ہے, جسے کہ میں اس کو تو کہتا ہوں کہ وہ قبائلی پرستی جو ہے ہمارے یہاں فیوڈلزم, اس میں یہ کرپشن بلٹ ان ہوتا ہے, کیونکہ اپنے بھائی کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے. فیوڈلزم میں وہ چلتے ہی اسی بیسس پہ ہے کہ اپنا خاندان کو مضبوط کرو تو پھر سارے جو قبیلے کے لوگ ہیں تمہارے قابو میں رہیں گے. تو اس کا نظام ہی وہ ہے. تو یہ چونکہ ہمارے ایک طرح سے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تربیت بھی ہوتی ہے. تو جوڈیشری جو ہماری ہے وہ بھی اپنی تربیت نہیں کر پائی ہے. شروع میں اچھے ججز تھے ہمارے یہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک اسٹیج آئی کہ پھر ججز کو بھی خریدا جانے لگا, انہوں نے بھی جسٹیفائی کرنے شروع کیے ایسے اقدام جو صحیح نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے جب ایک دفعہ بیماری لگ جائے کینسر, تو یہ اب افتخار چودھری یہ جوڈیشری سے یہ امید نارمل ایک عام بندے کو یہ اب ہوتی ہے کہ انصاف ہو جائے گا. آپ خود روز میں آپ پڑھتی ہوں گی, خود آپ کالم نویس ہیں, اتنے اچھا پروگرام کرتی ہیں نیوز پیپرز میں, اور ہر چیز میں بھی دیکھتی رہتی ہوں, پاکستانی نیوز بھی دیکھتی ہوں. کتنے لوگ پس رہے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں باہر, اور کتنے دن مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں. اور کئی لوگوں کے تو انصاف تب ہوا جب ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی, ہو گیا انصاف تب. ہاں انصاف یہ بھی بڑی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی اتنا لمبا, اور پھر اتنا پروسیس, وکیلوں کی فیسز, اور یہ ہمارے عام بندے کے لیے تو میں تو نہیں کہتی کہ کوئی انصاف ہے وہاں پہ, یا بس ٹھیک ہے جو. اور پھر جو بڑے لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بڑے, اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ کوئی ڈیسیجن لے لے کہ اگر ملٹری ہو یا کوئی گورنمنٹ والا سول گورنمنٹ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے تو نہیں جی میرا یہ سٹینڈ ہے. ایسے ابھی ممکن نہیں ہے. میرا اثر انداز تو ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, ممکن تو میں پاکستان کے بڑے موافق میں رہتا ہوں کہ یہ لوگ وہاں کے اچھے ہیں, لیکن مسئلہ صرف
ایک اس کا ہے کہ ان کو صحیح لیڈر ابھی تک نہیں ملا ہے. بیچ بیچ میں اچھے لوگ آئے ہیں, لیکن اگر اچھا لیڈر کو ملے بھی تو اس کا جو حشر کر دیتے ہیں. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھا لیڈر وہی ہے جو ان حشر کرنے والوں کا حشر کرے پہلے, اس کا دماغی توازن کھو جاتا ہے. ہمارے سامنے عمران خان کی مثال ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ, تو ایسا لیڈر ہو جو ان کے قابو میں نہ آ جائے جو حشر کرتے ہیں. میں آپ سے اس بات سے, جیسے ابھی ہم نے عمران خان کی بات کی, اب عمران خان کو نیپوٹزم پہ بہت چیختا چلاتا ہے اگر پروری پہ, کہ جو ایک دوسرے کو نوازتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی برادری ذات کے ہی نہ کام آئے تو وہ کہاں کا وزیر اعظم؟ جی یہی بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے, وہ فیوڈل مینٹیلٹی ہے. دیکھیں میں تو بڑا خوش تھا جب پہلی مرتبہ نواز شریف آئے کہ دیکھیں انڈسٹریلسٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا بھائی بھی اگر کام کا ہو, اس کام کا نہ ہو تو وہ نہیں رکھتا ہے, وہ ٹیلنٹ لاتا ہے کیونکہ اسے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے دنیا سے. اب اگر اپنے بھائیوں کو لگائے گا وہ ان ٹیلنٹ ہے تو اس کی تو بزنس بیٹھ جائے گی. تو جب نواز شریف آئے تو میں نے کہا اب یہ ٹیلنٹ لائے گا, لیکن پتہ چلا کہ ہی از ناٹ اے بزنس مین آف دیٹ کائنڈ. وہ وہی سرداروں اور جاگیرداروں والی مینٹیلٹی ہے کہ میرا بھائی میرا زیادہ وفادار ہے, میرا زیادہ خیال کرے گا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے یا نہیں ہے, ملک کی جو حالت ہو وہ ہو. لیکن میں نے اپنے بھائی کو اسٹیبل کرنا ہے, اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہے, اور میں نے اپنی بیٹی کے سسرال کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, تو وہ میرے کام آئیں گے میرے. اس کے بعد دیکھیں نا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا جو ملک ہے اس میں ٹیلنٹ لا کے اس کو آگے بڑھاؤں, اور اس سے آٹومیٹیکلی میرے خاندان اور میرے بھائی بہنوں کو فائدہ ہوگا, کم ہوگا لیکن ہوگا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ بھائی مجھے موقع ملا ہے, وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا ایک کے بعد ایک, مجھے ایک موقع ملا ہے, میں ان کو نواز دوں, اور یہ جو ہے, اور یہ جب میں ہٹ جاؤں گا تو میرے بڑے جسے کہتے ہیں نا اپنا ایک تابع دار رہیں گے, اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, یہ لوگ میرا ڈیفینس صحیح. لیکن مسز احسان کی جو نیپوٹزم ہوتی ہے یہ ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیونکہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی انسان اگر اپنی برادری کوئی نہ کر سکے تو فائدہ کیا؟ تو پھر برادریوں تک ہی رہ جاتے ہیں نا محدود ہو کے. آپ دیکھیں نا ابھی ہمارے پاکستان میں کیا ہے, ابھی آج کل حالیہ جو آج کل نیوز آ رہی ہیں کراچی کے گٹر سیاست ہو رہی ہے, گٹر ابل رہے ہیں. اور پاکستان میں آپ صرف مطلب لاہور میں تو نہ جائیں, نہ گلبرگ یا ماڈل ٹاؤن یا ادھر, آپ باقی جگہوں پہ جائیں, کہیں اتنے برے حالات ہیں, روڈز نہیں ہیں, مطلب میڈیسن کا کیا میڈیکل کا کہتے ہیں, ڈاکٹرز کا, ایک عام جو سہولت ہے پانی کی وہ ہی نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ باقی یہ کہ ان کو ٹیلنٹ کو پیچھے رکھ کے جب آپ ایسے لوگوں کو نواز دیں گے جن میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہوگا, یہ تو جو ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے تو وہ لوگ تو انہی کی جی حضوری میں لگے رہیں گے. ہم تو یہاں پاکستان کانسلیٹ میں بھی دیکھتے ہیں ادھر کے وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو اس سیاستدان کے رشتہ دار ہیں, جنہوں نے کیا کیا, کبھی سوچا انہوں نے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے جن کو بلا کے بٹھایا ہوا ہے. وہ یہاں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر رہے, لیکن ان کو اتنا چڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب پھر وہی بات آ گئی کہ میں نے بہت سے پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں جن میں سوائے ایک دو پروگرامز کے, ایک میں مینشن بھی کروں گی, عمران صاحب نے بہت اچھا وہ قائد اعظم کا وہ جو حوالہ دے کے, ورنہ آپ جتنے پروگرامز دیکھیں جی وہ صرف یہ فلانا ایم این اے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, ایک دوسرے کی تعریف ہو رہی تھی. اصل مقصد کیا ہے وہ کہ ہم کس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم کس قومی ہیرو کے لیے, یہ ہمارا دن ہے, یہ ہم کیوں منا رہے ہیں, اس کے لیے کبھی کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی ٹائم نہیں ہوتا. آپ سارے پروگرامز نکال کے دیکھیں. میں تو وہ اب اسی وجہ سے مجھے ویسٹیج کی بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کینیڈا میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے, جو اسٹوڈنٹ کے اچھے نمبر ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہاں کا نیٹو کینیڈین ہے یا ابھی بریک کا وقت ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد ہم یہیں سے بات جاری رکھیں گے. ابھی ناظرین ہم بات کریں گے, ایک تو جیسے ابھی ایک بات چل پڑی ہے پروٹوکول پہ جائیں گے کہ وہ جو کلچر پاکستان کے اندر اور یہاں بھی ایون دیا جاتا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو کرپشن ایکسپوز کی جاتی ہیں سب کی, اس کا جب یہ نہ کرنا کتنا نقصان دہ ہے, اور کرنا اس طرح کا کرنا ٹوٹا پھوٹا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم وہ الفاظ پہ بات کر رہے ہیں, زیادہ اس لیے بار بار کر رہے ہیں, سنی سنائی باتیں لگتی ہیں لیکن
اس پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ ہم ناک دیتے رہیں اور جن لفظ کو استعمال کرتے جاتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پروٹوکول کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں بیٹھ کے بھی جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منسٹر کینیڈین آتا ہے، اکیلا آتا ہے، اچھلتا کودتا آپ سے ہاتھ ملائے گا اور یہ جا وہ جا، ایون پرائم منسٹر جو ہے اس کو ہمیں وہ پروٹوکول نہیں نظر آتا جو ہمیں وہاں پاکستان میں کسی منسٹر کا بچہ بھی ادھر آ جائے تو ہم یہاں بیٹھے کینیڈین لوگ پاکستانی کے جن کی بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کو ایسے اٹھائے پھرتے ہیں کہ وہ اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ بجائے اس کے کہ ان سے ہم پوچھیں، ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی ان سے کوئی کیا کہنا چاہیے بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا کو بہت بھلا کر دیں گے، اس کے باوجود ہم انہیں جو ہے کویسچن نہیں پوچھتے کہ بھئی تم لوگوں نے ہمارے ملک کا یہ حال کر دیا، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرو، تمہاری ہمت کیسے ہے کہ یہاں پہ آ کے ہم سے پروٹوکول اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو. اس کی بجائے ہم ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، یہ وہ. تو یہ جو پاکستان میں تو وہ دیتے ہی ہیں، بلاول بھٹو کی وجہ سے بچی ایک مر گئی، وہ تو کرتے ہی بہت کچھ ہیں، لیکن یہاں لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ وہی وہاں کا سی میرا تو خیال میں یہی ہے کہ وہ وہاں کا بیگیج ہے جو ہمارے اوپر ہے، لیکن یہ جو ہے وہ دوسری جنریشن نہیں کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کرتے ہیں جو ابھی یہاں پر حال میں آئے ہیں. اور لیکن دوسری جنریشن اس پوزیشن میں بھی نہیں نا کہ کویسچن بھی کر سکے. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کویسچن کرنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ دوسری جنریشن نہیں دوسری ایگزیکٹلی دوسری جنریشن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے ملک کا ان کے لحاظ سے دیکھیں ان کے حساب سے تو دوسرے ملک کا ایک آدمی آیا ہوا ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ رسپانسبلٹی صرف ہمارے کندھوں پہ ہے. جی تو ان کی بات آپ چھوڑیں نا، یہ تو اسی کے عادی ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اور نہ صرف کرتے رہیں گے بلکہ اگر ان کو پروٹوکول کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں گے. تو وہ تو یہ جنریشن ہے. دوسری جنریشن تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک کوئی فارن ملک ہے پاکستان، وہاں کا ایک آدمی آیا ہے، ٹھیک ہے آیا ہوگا، ہمیں کیا ہے. جب ہمارا پرائم منسٹر آتا ہے ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ خود ہم سے ملنے کبھی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے. ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ تو پرائمری اسکول ٹیچر ہے جی کینیڈا کا. ایگزیکٹلی. تو وہ تو اس کی تو فرق ہے. تو یہ جو صرف ہے، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ صرف محدود ہے اسی جنریشن پر جو وہاں سے ابھی برین واشڈ آئی ہے کہ ہمیں منسٹر ہو گیا ہے تو بس جی یہ تو خدا ہو گیا ہے. منسٹر کے بچوں کو نہیں چھوڑتے. جی. لیکن میں مسز احسان آپ کی یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گی، پتہ نہیں تعریف ہے یہ کیا ہے، کہ جب ان کے بھائی چیف آف آرمی سٹاف تھے تو ان کا جو گھر ہے وہ ہمارے گھر سے چھوٹا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارا بہت بڑا گھر ہے، لیکن ایک اور اس کے بعد میں نے ان کو ایون پاکستان کونسلیٹ میں جب وہ سروس میں بھی تھے میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کوئی پروٹوکول ان کو خاص یہ لے رہی ہیں یا کوئی ہم سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا احساس ہی دلا رہی ہیں کہ یہ ان کی بہن ہے. تو یہ اگر ایسی ٹریڈیشنز آپ نے سیٹ کی ہے تو اس کے لیے میں ایک تو آپ کو ایڈمائر کرتی ہوں. دوسرا میں یہ کہتی ہوں جب آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتی ہیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے ہمارے ملک کے لیے؟ بہت نقصان دہ ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو میرے بارے میں کہا، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہتی چلوں آپ کو. جیسے لوگ کہتے ہیں ہائے جنرل کیانی کی بہن اور اس طرح رہتی ہے، ہائے جنرل کیانی کا بھائی اور اتنا بڑا گھر، مطلب وہ تو کسی طریقے سے ہمیں چین سے رہنے. یعنی اگر آپ ایک مڈل کلاس والی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی اعتراض ہے. شکر ہے کہ اگر کوئی بھائی بزنس کر رہا ہے تو میں اپنے بچوں سے ہم فارغ ہیں، ہمارے کوئی پریشانی نہیں، ہم بڑی اچھی اپنی مطلب اپنی نارمل میں رہ کے بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں. لیکن دنیا کا میں بتاتی ہوں. اور دوسرا پروٹوکول کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میں اسلام آباد گئی ہوئی، پاکستان گئی ہوئی تھی، اور جہیں سے میں ان کا نام مینشن نہیں کروں گی، خاتون میری گیسٹ ٹھہری ہوئی تھی. تو وہ میرے ساتھ اسلام آباد کلب جا رہی تھیں، ہم لنچ پہ جا رہے تھے. تو گیٹ پہ روکا ڈرائیور نے، جو گارڈ ہوتا ہے، اور اس نے تلاشی لینی شروع کی جیسے وہ مطلب روٹین میں سب کا کرتے ہیں.
تم بتاؤ نا تم جنرل کیانی کی بہن ہو, تم بتاتی کیوں نہیں تم جنرل کیانی کی بہن ہو. اس کا دل ہوتا تھا کہ جب وہ میرے ساتھ نکلے تو لوگ تو خود سکھاتے ہیں نا یہ چیز, تو آگے آگے ایک بندہ کہتا جائے کہ ہم جنرل کیانی کی یہ گیسٹ ہے اور میں بہن ہوں, تاکہ لائن. شاید انہوں نے آپ کو دوست بھی اس لیے رکھا ہوگا کہ وہ تو آنکھیں بہت سی بدل گئی, وہ تو پتہ ہے. نہیں میں آپ کو ایڈ کروں, میں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں ان کی کہ یہ انہوں نے خود پروٹوکول اگر انسسٹ کیا ہوتا تو شاید مل بھی جاتا. یہ ان کی تعریف ہے کہ انہوں نے اس کو کبھی نہیں کیا. اس طرح کے لوگ اگر ہیں ہمارے یہاں تو اسی وجہ سے میں پاکستان کی آپ کو کہہ رہا تھا کہ تعریف اس لیے میں کرتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. اب اس میں کیانی صاحب کی بھی تعریف ہے کہ انہوں نے کسی کو فون نہیں کیا. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کبھی فیور کے لیے فون کرتے تھے؟ کسی کو فیور نہیں. اگر وہ آج سب سے زیادہ کسی کو سیٹ کرتا ہے تو اس کا اکلوتا بیٹا ہے. اپنے بیٹے کو وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے, لندن سے پڑھا ہوا ہے, تو آج وہ اس کو کسی بڑے عہدے پہ لگا چکا ہوتا, کہیں لگا چکا ہوتا. وہ پاکستان میں, آسٹریلیا میں ان کے پاس فارم ہاؤس ہے, وہ پاکستان میں رہتا ہے. اور وہ تو اس کو اگر کہو بھی تو وہ باہر جانا, ساتھ میرے بھائی کے بھی ایون وہ بھی کہیں باہر جانا پسند ہی نہیں کرتے. میری فیملی میں صرف میں باہر ہوں. تو میں نے اس خاتون کو وہاں سے میں بات شروع کرتی ہوں, جواب دیا کہ تم اس کو اپنا کام کرنے دو. پھر ہم کچھ بات ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرتے, انہوں نے چیک نہیں کیا, یہ نہیں کیا. تو ہم تو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہر ایک کو عزت دینے والے لوگ اور عزت کمانے والے لوگ ہیں. یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ ایک وقتی بات ہے. وقت ایک بہت بڑا آئینہ ہے, وہ خود ہی سب کچھ کرسٹل کلیئر آ جائے گا سب کچھ. وہ تو تاریخ پھر پڑتی ہے آپ کو, پھر آپ پروپیگنڈے سے جب نکل کے تاریخ میں دیکھتے ہیں لوگوں کو تو سب کے کردار آ جاتے ہیں. حیدر صاحب, جو یہ کرپشن ایکسپوز کی جاتی ہے, ہر ایک کی ایکسپوز اس ٹائم تک ہو چکی ہے, کیا پولیٹیشین, کیا میڈیا, کیا جوڈیشری, کیا آرمی کو پہلے کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا, لیکن اب آرمی کو مشرف صاحب کو ٹریٹر کہہ دیا گیا. کیانی صاحب کی یہ مسئلے اسکینڈلز آ رہے ہیں, تو آرمی کو بھی اچھی طرح پہلے, حالانکہ ایک زمانے میں 1971 میں 3 اسٹار جنرل نے ہتھیار بھی ڈال دیے تھے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو کچھ کہہ سکتے. آج یہ زمانہ ہے کہ یہ حالات آ گئے ہیں, تو آپ یہ جو ساری ایکسپوز ہو چکے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ والی جو ایکسپوز کرنا ہے ایسی کرپشن کو, یہ قوم کے اخلاقیات پہ, قوم کی نفسیات پہ کیا اثر ڈالے گی؟ یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ جتنی زیادہ پاکستان میں یہ کی جاتی ہے, میں تو کہا نا آپ سے کہ یہ کوئی کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے, لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. جی ایگزیکٹلی. تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں. اتنی کرپشن سن چکے ہیں کہ اب جو کوئی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اس کی نارمل ہے, سبھی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہا ہے, اس کو کیا ہم کہیں. تو جو نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں, یہ جو آپ نے اخلاقیات کی بات کی کہ وہ کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہو. ایگزیکٹلی. اتنے ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں ہم. یہ آپ کی بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اتنا ایکسپوز کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ لوگ اب نتیجے کے. ہاں, اب نتیجہ تو خیر وہ نتیجہ تو نہیں آنا ہے. میں تو آپ کو بالکل 100% یقین دلاتا ہوں. لیکن اس کی وجہ سے یہ جو دماغی یعنی مینٹلی لوگوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ اب وہ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے, ایک روٹین سمجھنے لگے ہیں. یہ پاکستان میں اب ہو گیا ہے. وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب ہم اس اسٹیج پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں کرپشن بھی نارمل لگنے لگی ہے. تو یہ بہت آپ کی بات صحیح ہے کہ اتنی ایکسپوجر جو ہوئی ہے اور کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی ہے, تو اس سے تو یہی ہوا ہے کہ بھئی یہ کوئی نارمل سی چیز ہے, اس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوتا. اور بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا نوجوان نسل کے کہ جی کرپشن کرنی ہے تو ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ بڑے پیمانے پہ کرو, چھوٹی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. ہاں, اور وہ کرنی ہے تو وہ آپ یا تو ریاض ملک بڑے ہو کے بنے یا آپ صدر زرداری بنے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کچھ کہنا چاہیں مسز ایسا؟ بس کہ میں تو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے ہمارے بارے میں, وہ ایک میں تو وقت پہ چھوڑتی ہوں, میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہوں گی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا روبینہ, کہ وقت ایک بہت اچھا ایک آئینہ ہے, کلیئر کٹ, اس میں سب کچھ. لیکن آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا کہ ایون آپ بہنوں کے, جو آپ کی بہنیں بریگیڈیئر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے محنت سے اپنی پوزیشن بنائی ہے, سب کچھ سن رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, بولنے دو. تو صحیح, آپ نے وقت پہ چھوڑ دیا. حیدر صاحب فیو سیکنڈز. جی بالکل, بات وہی ہے کہ
یہ کیس صرف سینسیشنلزم کے لیے کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے ہفتے 10 دن میں یہ بھی اسی طرح سے غائب ہو جائے گا, جیسے اور بڑے اس سے کئی گنا بڑے کیسز غائب ہو گئے. تو شارٹ تو میرا یہی ہے کہ یہ بلا وجہ کی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ان چیزوں پہ دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کی جو بار بار ہم بولتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ اسکینڈلز اچھالے جاتے ہیں یا بے بنیاد یا چاہے بنیاد بھی ہو تو بغیر ایویڈنس کے, بغیر کسی چیز کے جس کو پروو کیے بغیر اس کو لوگ سن کے اب ایک تو ان کے دل سے ہر چیز کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے, وہ کسی ادارے پہ اعتماد نہیں کرتے. اور ایک ریڈی والا بھی آپ کو یہ جواب دیتا ہے کہ جب میرا جنرل یہ کر رہا ہے, جب میرا پرائم منسٹر یہ کر رہا ہے تو وائی ناٹ می. تو پھر اس ملک کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.